السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 61۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسنہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین وحکم ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب لأنها طریقۃ امرنا بإحیائها امرنا بإحیائها فيستحق الملامة بتركها والسنة نوعان: سنة الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهة، وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه. وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الآذان من قوله يكره أو قد أساء أو لا بأس به، وحيث قيل يعيد فذلك من حكم الوجوب۔ آج کے سبق میں بچوں صاحب کتاب سنت کی تعریف کر رہے ہیں اور سنت کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پہلے سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، جس طریقے پر چلا جائے وہ سنت ہے۔ اصطلاح میں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، جس پر وہ گامزن تھے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے کو، اس طریقے کو، اسی طریقے کو سنت کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، مسلوکہ فی الدین اے سلک سواء سلکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابہ، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گامزن ہو یا صحابہ کرام گامزن ہو، تو اس کا نام ہے سنت۔ سنت کا حکم کیا ہوگا بچوں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وحکمھا، اور سنت کا حکم یہ ہے ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب، کہ انسان سے اس کو انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے گا، انسان سے اس کے انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے گا بغیر فرض کیے ہوئے اور بغیر واجب کیے ہوئے، یعنی افتراض اور وجوب کے بغیر، لیکن مطالبہ ہوگا۔ یہ ان یطالب المرء باقامتها سے احتراز ہے نفل سے، کیونکہ نفل میں مطالبہ نہیں ہوتا ہے، اور جو من غیر افتراض کی جو قید ہے اس سے احتراز ہے فرض سے، کیونکہ فرض کے اندر بندے سے مطالبہ ہوتا ہے کرنے کا، اور وہ چیز جس کا مطالبہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے وہ۔ ایسی ولا وجوب جو قید لگائی اس سے بھی احتراز ہے واجب سے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو یہ جو تعریف سنت کی ہوئی اور اس کا حکم جو ہوا، یہ تعریف اور یہ حکم یہ سنت ہدا کا ہے۔ بات سمجھائے بچوں؟ مطلق سنت کا حکم نہیں ہے یہ۔ اور مطلق سنت کی ایک دوسری قسم ہے کہ جس کو صاحب کتاب نے آگے بیان کیا ہے۔ پہلے ترجمہ لگاتے ہیں۔ والسنت طریقۃ المسلوکہ فی الدین، سنت اس طریقے کو کہتے ہیں دین میں جس پر چلا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو یا صحابہ کا، اور اس کا حکم یہ ہے ان یطالب المرء باقامتها من غیر افتراض ولا وجوب، کہ انسان سے اس کو انجام دینے کا مطالبہ کیا جائے گا اس کو فرض کیے بغیر اور بغیر واجب کیے، لأنها طریقۃ امرنا باحیائها، کیونکہ وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو زندہ رکھنے کا ہم کو حکم ہے۔ جب حکم ہے فَيَسْتَحِقُّ الْمَلَامَةَ بِتَرْكِهَا، لہذا اس طریقے کو، اس سنت کو چھوڑنے پر ملامت کا آدمی سزاوار ہوگا۔ تو یہ جو حکم بیان کیا یہ سنت خدا کا حکم ہے۔ بات سمجھائی؟ لہذا مطلق سنت الطریقۃ المسلوکہ فی الدین ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں، ایک تو سنت ہدا اور دوسری سنت غیر ہدا یا سنت زوائد۔
تو سنت ہدا کا حکم بیان کر دیا اور فرمایا کہ سنت ہدا ایک ایسا طریقہ ہے جس کو زندہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا، اس پر چلنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ لہذا جب یہ سرکار نے فرمایا تو اب زور پیدا ہو گیا نا اس میں، لہذا ایسی سنت کو چھوڑنے والا ملامت، دنیا میں ملامت کا مستحق ہوگا اور آخرت میں حرمان شفاعت کا بھی مستحق ہوگا۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور لہذا میں نے آپ کو بتایا کہ سنت مطلقہ کی تو دو قسمیں ہیں، ایک سنت ہدا، سنت ہدا کی مثال جیسے کہ جماعت ہے، اذان ہے، اقامت ہے، اور ایک اب اگر ایسی سنت ہدا ہے تو اگر اس کو کسی شخص نے چھوڑا تو چھوڑنے والا سزاوار ہوگا، یعنی اگر چھوڑے گا تو وہ اطاعت کا مرتکب ہوگا، کراہت کا مرتکب ہوگا۔ اطاعت کا مرتکب ہو یعنی وہ برا کر رہا ہے، کراہت کا مرتکب ہو یعنی وہ مذمت کا مستحق ہے۔ لہذا سنت ہدا کے چھوڑنے پر پورے شہر والے اگر مصر ہو گئے تو ایک امام اسلام ان سے قتال کرے گا، جیسے کہ احادیث صحیحہ اور آثار قویہ میں یہ وارد بھی ہے۔ اس لیے سنت ہدا وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مطلقہ کی دوسری قسم ہے سنن زوائد۔ سنن زوائد کا تارک مستحق کے اطاعت اور مستحق کے کراہت نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، قیام و قعود، لباس وغیرہ میں، جن کو سیرت نبوی کہتے ہیں، کہ سرکار اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، اس طریقے کا سرکار کا لباس ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ امور سرکار سے بطور عادت جاری ہوئے، نہ کہ بطور عبادت۔ تو بطور عبادت قصدن یہ جاری نہیں ہوئے سرکار سے، بلکہ بطریق عادت جاری ہوئے۔ یہ سنن زوائد ہیں۔ اگر ان سنن زوائد کو آدمی کرتا ہے، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کی طرح سے اپنی نشست و برخاست رکھتا ہے، تو وہ شخص ان کاموں کے کرنے پر ثواب تو پائے گا، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو سزا نہیں ہوگی، کوئی عقاب نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امور صادر ہوئے، یہ امور علی وجہ العبادت قصدن صادر نہیں ہوئے، بلکہ علی وجہ العادت صادر ہوئے۔ بات سمجھائے بچوں؟ تو اب سنت جب دو قسم کی ہوئی، ایک سنت ہدا اور ایک سنت زوائد۔ ایک وہ سنت جس کا ترک موجب اطاعت و کراہت ہے، اور ایک وہ سنت جس کا ترک موجب اطاعت و کراہت نہیں ہے۔ تو دو طرح کی سنتیں ہو گئیں۔ اسی بنا پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کتاب میں باب الاذان کے اندر کچھ الفاظ صادر ہوئے، انہوں نے چند الفاظ بیان کیے ہیں۔ کہیں پر وہ کہتے ہیں یکرہ مکروہ ہے، کہیں کہتے ہیں قد اساء یعنی برا کیا۔ تو یہ یکرہ یا قد اساء کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ یعنی سنت ہدا کو اس نے چھوڑا۔ بات سمجھائے بچوں؟ اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ لا باس بھی، تو لا باس بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ جملہ بول کے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس نے سنت زائدہ کو چھوڑا ہے۔ اور کہیں کہیں پر یعیدوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا اعادہ کیا جائے گا۔
تو یہ لفظ یعیدو اعادہ کرنے کا مطلب یہ ہے یہ کہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو اعادہ کیا جائے گا۔ تو انہی اقسام کے پیش نظر، انہی احکام کے پیش نظر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے طرح طرح کے یہ جملے واقع ہوئے ہیں، ان سے اشارہ انہی کی طرف ہے۔ صاحب کتاب فرماتے، دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں، وَالسُنَّةُ نوعان، سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت ہدا وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً، اس کا چھوڑنے والا کراہت اور اساءت کا سزاوار ہوگا، وَالزَّوَائِد، اور دوسری قسم ہے سنت زوائد، وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً وَكَرَاهَةً، اس کا تارک اساءت و کراہت کا مستحق نہیں ہوگا، کا سیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامہ و قعودہ و لباسی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عادت آپ کے نشست و برخاست میں اور آپ کے لباس پہننے میں۔ وہذا وعلی ھذا تخرج الالفاظ، جب یہ قسمیں دو ہیں سنت کی، تو اسی بنا پر کچھ ایسے الفاظ جو باب الاذان میں مذکور ہیں، ایسے الفاظ بھی نکلے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یکرہ، یا کہا قد اساء، یا کہا لا باس بھی، ہے نا، وحیث قیل، کہیں پر کہا گیا ہے یعید، فذالک من حکم الوجوب، تو جہاں پر یعیدو کہا گیا ہے وہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ حکم وجوب ہے، یعنی اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس سے صاحب کتاب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے مبسوط میں باب الاذان کے اندر کہیں تو سنت مؤکدہ کا ترک کہیں پر لازم آتا ہے، یعنی سنت ہدا کا ترک لازم آتا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یکرہ کہا، کہیں پر قد اساء کہا، اور جیسے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَيُكْرَهُ الْآذَانُ قَاعِدًا وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْأَذَانِ فِي مَسْجِدِ مَحِلَّةٍ لِمُخَالَفَةِ السُنَّةِ، تو یہاں پر یکرہ کہا نا، تو ایسے ہی انہوں نے کہا وَإِن صَلَّى أَهْلُ مِصْرٍ بِجَمَاعَةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَقَدْ أَسَاءَ، تو یہاں پر فقد اساء کہہ دیا۔ بات سمجھے؟ وَتَرَكَ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ، تو فقد اساء وَتَرَكَ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ کہا، تو فقد اساء اس کا مطلب سنت ہدا کو اس نے چھوڑا ہے۔ اور جہاں پر سنت زوائد کا ترک لازم آتا ہو، تو اس کے جواب میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولا بأس، جیسے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ولا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم آخر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی اذان کہے تو دوسرا آدمی اقامت کہے۔ بات سمجھائی؟ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ میں قد اساء یا یکرہ کہا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت ہدا کا حکم ہے، کیونکہ اساءت و کراہت سنت ہدا ہی کے ترک سے لازم آتی ہے، اور جس جگہ پر لا باس بھی کہا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت زوائد کا حکم ہے، کیونکہ عدم باس وہ سنت زوائد ہی کے ترک سے ہوتا ہے۔ اور جہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعیدو کہا ہے، تو وہ یعیدو کا کہنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ حکم وجوب سے ہے، جیسے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں کہی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُعَادْ فِي الْوَقْتِ، جب وقت آ جائے گا تو اس میں نماز کا اذان کا اعادہ کر لیا جائے گا، یعنی اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان پڑھ دی تو وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان کا اعادہ کیا جائے گا، تو یعاد یہاں پر لفظ فرمایا۔ بات سمجھائے بچوں؟ تو یعاد جو لفظ بیان کیا اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ حکم وجوب سے ہے، یہ واجب ہے، واجب کا ترک کیا اس نے، اسی لیے اعادہ کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے جو واجب والا جو قول ذکر کیا ہے سو قیل یعید فذالک من حکم الوجوب، اس کو ذکر کرنا اتمام فائدہ کے لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ مبحث سنت میں اس کو کوئی دخل ہے۔ مبحث سنت میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ گفتگو تو سنت میں چل رہی تھی نہ کہ وجوب میں۔ بات سمجھائے بچوں؟ اور اگلے صاحب کتاب فرماتے والنفل اسم للزیادۃ فنوافل العبادات زوائد مشروعہ لنا لا علینا،
فرماتے ہیں نفل نام ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے بچوں زیادتی. کیا ہوتا ہے؟ لغت اور شریعت دونوں میں زیادتی کا نام ہے نفل. بات سمجھ آئی بچوں؟ بس فرق اتنا ہے کہ لغت میں مطلقاً اور عام زیادتی کو کہتے ہیں، خواہ وہ زیادتی اعیان میں ہو یا اعراض میں، خواہ عبادت میں ہو یا غیر عبادت میں زیادتی. اور شریعت کے اندر نفل نام ہے ایک مخصوص زیادتی کا، یعنی وہ زیادتی جو کہ فرائض اور واجبات اور سنن پر ہو، اس خاص زیادتی کا نام نفل ہے. اسی کی طرف صاحب کتاب نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، فنوافل العبادات زوائد. تو نوافل عبادات وہ زائد ہیں، کس پر زائد ہیں؟ فرائض اور واجبات اور سنن پر. مشروعۃ لنا لا علینا، وہ ہمارے حق میں مشروع ہیں، یعنی ہمارے فائدے کے لیے مشروع ہیں، ہمارے نقصان کے لیے مشروع نہیں ہے کہ اگر ہم انہیں کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا، ہم مستحق ثواب ہوں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے ضرر اور نقصان کے لیے وہ مشروع نہیں ہیں. اگر ہم اس کو نہیں لے کر آتے ہیں تو ان کے ترک کی بنا پر ہم پر عقاب اور ملامت نہیں ہوگی، جیسے کہ اس کا حکم معلوم ہو جائے گا ابھی. تو نفل اسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں والنفل اسم للزیادتی، نفل نام ہے زیادتی کا. فنوافل العبادات، تو نوافل عبادات زائد ہے، مشروعۃ لنا ہمارے نفع کے لیے مشروع ہیں، لا علینا ہمارے ضرر اور نقصان کے لیے مشروع نہیں ہے. وحکمہ، نفل کا حکم یہ ہے انہ یصاب المرء علی فعلہ، کہ نفل کو اگر کرے گا تو انسان کو ثواب ملے گا، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی بنا پر اس کو پر سزا اور اس پر عقاب نہیں ہوگا. یہ ہے نفل کا حکم. اگلے صاحب کتاب ایک امام شافعی اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مختلف مسئلے کو بیان کرنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَيُضْمَنُ بِتَرْكِهِ بِالشُّرُوعِ عِندَنَا، ہم احناف کے نزدیک نفل کو شروع کر دینے سے، اگر نفل کو شروع کر دیا اور شروع کر دینے کے بعد اس کو ترک کر دیا، مکمل نہیں کیا، تو اب اس کی قضا لازم ہو جائے گی، یعنی اس کو مکمل کرنا لازم ہو جائے گا، وہ ذمے میں لازم ہو جائے گا. اس کے برخلاف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نفل جب ابتداءً لازم نہیں ہے، تو اگر کسی نے شروع کر دیا اور چھوڑ دیا پھر اسے، تو فاسد کر دیا بیچ میں اسے، تو اب اس کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہوگی، وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. جبکہ احناف کے نزدیک کیا ہوگا کہ نفل اگرچہ ابتداءً لازم نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے شروع کر دیا تو، اور شروع کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا، فاسد کر دیا، تو اب اس کے ذمے احناف کے نزدیک وہ لازم ہو جائے گا، اس کو مکمل کرنا لازم ہے اس شخص پر. یہ مختلفی مسئلہ ہے. احناف کی بھی دلیل ہے اور شوافی کی بھی یہاں پر دلیل ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ تو ہم نے بتا دی کہ جب ابتداءً ہی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، تو شروع کر دینے سے اگر فاسد کر دیا تو اس پر قضا بھی لازم ان کے نزدیک نہیں ہوگی. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ان کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل وہ حدیث پاک ہے کہ جس کی روایت امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب فتح مکہ شریف ہوا، مکہ شریف جب فتح ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب وہ تشریف فرما ہو گئیں، بیٹھ گئیں. اور حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف تھی، تو ایک لڑکی ایک پیالہ لے کر آئی جس میں مشروب تھا، تو وہ پیالہ اس لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو سرکار نے اس سے کچھ نوش فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ام ہانی کو دے دیا، تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس سے کچھ پیا. پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، جب میں نے پی لیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لقد افطرت وکنت صائمۃ، یا رسول اللہ میں تو روزے سے تھی اور میں نے یہ پی لیا، افطار کر لیا، یہ میں نے کھا لیا، یہ پی لیا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا فقال لها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اکنت تقضین شیئا، کیا تم کسی فرض روزہ جو چھوٹ گیا تھا کیا اس کی قضا کر رہی تھی، یا کوئی واجب روزہ تھا اس کی قضا کر رہی تھی کیا؟ قالت، تو حضرت ام ہانی نے فرمایا نہیں، لا نہیں۔ فقال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرکی ان کان تطوعا، اگر یہ نفل روزہ تم نے رکھا اور اس کے بعد اب یہ کھا لیا، روزہ کو آپ نے فاسد کر، روزے کو آپ نے توڑ دیا، تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ اس سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے سرکار نے فرمایا ان کا نا تطوعن، اگر یہ نفل ہے تو تمہیں نقصان نہیں دے گا، یعنی اس کا توڑنا نقصان نہیں دے گا، افطار کر لینا نقصان نہیں دے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزہ، نفل روزہ اگر شروع کر دیا جائے تو جب وہ نقصان نہیں دے رہا ہے اس کا توڑنا، اس کا مطلب وہ لازم نہیں ہے۔ اس سے اس بات پر استدلال امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا۔ لیکن صاحب نامی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ سرکار نے جو یہ فرمایا نا کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، لا یضرکی ان کان تطوعا، جو سرکار نے فرمایا ہے، اس عدم مضرت سے مراد عدم مضرت اخرویہ ہے، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ اب گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر غور کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کو دیا ہے، سرکار کے دینے کی برکت سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ مراد ہے وہاں پر۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ رہی قضا، تو قضا تو لازم ہے، ہاں اس سرکار کے دستے مبارک سے وہ انہوں نے لیا اور سرکار نے دیا تھا، تو اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا تو لازم ہوگی۔ اور احناف کی دلیل یہاں پر وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت انا وحفصہ صائمتین، میں اور حفصہ دونوں روزے سے تھی، فعرض لنا طعام، تو ہمارے لیے ایک کھانا پیش کیا گیا، فاشتہینا، تو ہمیں کھانے کی چاہت ہوئی، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس کھانے سے کھا لیا، روزے سے تو تھی۔ فقالت حفصہ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ انا کنا صائمتین، ہم دونوں روزے سے تھے، فعرض لنا طعام، تو ہمارے لیے کھانا پیش کیا گیا، فاشتہینا، تو ہمیں وہ کھانے کی ہمیں چاہت ہوئی، فاکلنا منہ، تو ہم نے اس کھانے سے کھا لیا۔ فقالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا تھا، یہاں پر بھی نفل روزہ ہی تھی وہ، تو سرکار نے فرمایا کیا اقضیا یوما آخرہ، کسی دوسرے دن تم دونوں اس کی قضا کر لینا، مکانہ، اس کی جگہ پر کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ تو اقضیا فرمایا سرکار نے، یہ حکم سرکار کا ہے کہ قضا کر لینا، قضا کرنا واجب ہے، قضا کرنا لازم ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ پچھلی حدیث سے مراد یہ ہے کہ مضرت اخرویہ یعنی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ سرکار نے دیا تھا، ورنہ تو قضا تو لازم ہوگی، جیسے کہ اس حدیث پاک سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور دوسری چیز، چلیے خیر یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال احناف کے نزدیک نفل روزہ یا نفل نماز شروع کر دینے سے وہ لازم ہو جاتی ہے، اگر کوئی توڑ دیتا ہے اسے تو اب اس کے بعد اس کو مکمل کرنا اور دوبارہ سے اس کو پڑھنا اب لازم ہو جائے گا، جبکہ شوافی کے نزدیک ایسا نہیں ہے، دلیلیں گزر چکی۔ ایک صاحب کتاب ایک صورت پیش کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَيُضْمَنُ بِتَرْكِهِ بِالشُّرُوعِ، اور نفل کو شروع کر دینے کے ذریعے سے اور شروع کر دینے کے بعد اس کو چھوڑ دینے سے وہ لازم ہو جاتا ہے عندنا احناف کے نزدیک۔ دلیل اس کی ایک دلیل بھی دے رہے ہیں، دلیل مطلب حدیث پاک سے نہیں، ایک عقلاً دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہے دلیل؟ دلیل پیش کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمُؤَدَّ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى مُسَلَّمًا إِلَيْهِ وَهُوَ كَالنَّذْرِ، ایک دلیل پیش کر رہے ہیں اور ایک تائید پیش کر رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیو ابتداءً اگرچہ نفل لازم نہیں تھا،
لیکن ابھی دیکھو نفل اگر کوئی شخص شروع کر چکا ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو یا نفل صوم ہو، اگر نفل شروع کر چکا ہے تو شروع کر دینے کا مطلب یہ مثال کے طور پر 1 رکعت پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد اس نے نماز کو فاسد چھوڑ دیا، توڑ دیا، یا 2-4 گھنٹے روزہ رکھ چکا ہے یا آدھا دن روزہ رکھ چکا ہے اور اس کے بعد اس نے توڑ دیا، تو دیکھو جتنا روزہ رکھ لیا نا، اس روزے کا وہ ٹکڑا جو رکھ چکا ہے وہ تو اللہ کے سپرد کر چکا، وہ فعل انجام دے چکا ہے۔ ایسی 1 رکعت یا آدھی رکعت یا جو بھی رکعت وہ پڑھ چکا ہے، اتنا فعل وہ اللہ کے سپرد کر چکا ہے۔ جب اللہ کے سپرد کر چکا ہے تو اب جو فعل اللہ کے جو جتنا ادا کر چکا اس کو اللہ کے سپرد کر چکا، جب اللہ کے سپرد کر چکا ہے تو اب ایسی صورت میں 1 جز اس نے سپرد کر دیا تو ما بقیہ جو ہے اس کو بھی کرنا اس پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سپرد کر چکا ہے تاکہ اس کا لغو اور اس کا باطل ہونا لازم نہ آئے، اس لیے بقائے فعل لازم ہے یہاں پر، تاکہ جو ادا کر چکا ہے، جو شروع کر چکا ہے، اس کا باطل ہونا لازم نہ آئے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ صاحب کتاب احناف کی طرف سے ایک وجہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لأن المؤدى صار للہ تعالی مسلما الیہ، کیونکہ جتنا وہ ادا کر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو چکا ہے اور اللہ کے سپرد کر چکا ہے وہ بندہ اس کی۔ وہو کالنذر، ایک تائید پیش کر رہے ہیں، وہ نذر کی طرح ہے، اور یہ تائید پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احناف اور شوافی کے درمیان متفق علیہ ہے۔ جیسے کہ نذر ہے، نذر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی زبان سے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، زبان سے ہی تو کہہ دیتا ہے نا۔ تو نذر وہ تسمیتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، فعلاً نہیں، ابھی زبان سے ہی کہا ہے، ابھی کوئی کام انجام نہیں دے رہا ہے، لیکن دیکھو تسمیتاً صرف ذکر کیا ہے اس نے اور وہ چیز لازم ہو گئی صرف ذکر کر دینے سے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اب جب لازم ہو گئی، ابھی انجام تو نہیں دیا، کوئی اس کا ایک جز بھی انجام نہیں دیا، لیکن تسمیتاً اور ذکراً صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ نذر لازم ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک بھی اور شوافی کے نزدیک بھی۔ اب اس کے بعد اس نذر کو پورا کرنا یہ واجب ہے احناف کے نزدیک بھی اور شوافی کے نزدیک بھی۔ تو دیکھو یہاں پر صرف تسمیتاً، صرف لفظ زبان سے ذکر کر دینے کی بنا پر وہ جب لازم ہو گئی، اس کو انجام دینا بعد میں لازم اور واجب ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو اس نے زبان سے ذکر کیا اس کی حفاظت ہو سکے، فعل کی شکل میں اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور یہاں پر تو جب نفل روزے کو شروع کر دیا ہے تو نفل روزے کو شروع کر دیا تو یہاں تو تسمیتاً نہیں، یہاں تو فعلاً کچھ کو انجام دے چکا ہے، تو وہاں پر نظر میں وہاں پر بھی تو ایجاب مباحی ہے، مباح کو واجب کرنا ہے، اور نفل میں نفل کو شروع کر دینے کے بعد یہ بھی مباح کو واجب کر لینا ہے، لازم کر لینا ہے، تو دونوں اس معاملے میں برابر ہیں۔ اور وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ تسمیتاً نظر اگر مانی تو اس کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ جو تسمیتاً اس نے ذکر کیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے، اور یہاں پر تو نفل نماز یا روزے میں کچھ انجام دے چکا، ادا کر چکا، پھر فاسد کر دیا، تو جو یہاں فعلاً ہو گیا یہ قوی ہے نا، اور اقوا کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے یہاں پر کچھ فعل کو انجام دے چکا ہے تو ما بقیہ فعل کو انجام دینا، اب تو وہ فاسد کر چکا ہے تو اب اس کو باقی رکھنا اس کی حفاظت کے لیے یہ زیادہ لازم ہے۔ ابتدائے فعل سے بقائے فعل یہ زیادہ اس کی حفاظت زیادہ موزون ہے، زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ نفل روزہ یا نماز شروع کر دینے سے لازم ہو جاتی ہے۔ فرماتے وہو کالنذر، اور یہ نذر کی طرح ہے، صار للہ تسمیتاً، جو نذر ہے اللہ کے لیے تسمیتاً ہو جاتی ہے، لا فعلاً، فعلاً نہیں، وہاں صرف تسمیتاً ہے۔ ثم وجب لصیانتہ، جو تسمیتاً لازم ہو گئی اللہ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے واجب ہے فعل کو شروع کر دینا وہاں۔ فلا ان یجب لصیانت ابتدائی الفعل، تو جو فعل شروع ہو چکا ہے اس ابتدائی فعل کی حفاظت کے لیے نفل روزہ یا نماز میں جو فعل شروع ہو چکا، ابتدائی فعل ہو چکا ہے، اس ابتدائی فعل کی صیانت و حفاظت کے لیے ضرور واجب ہے اس کا باقی رکھنا، یہ اس سے اولا ہے، اولا بقاؤہ، اس کو باقی رکھنا
یہ واجب ہوگا، اس کا باقی رکھنے، اس کی بقا کا وجوب یہ اولا ہوگا کس سے؟ تسمیتاً سے نہ، کیونکہ یہاں فعلاً ہے، بعض فعل انجام دے چکا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔